تو آیت نمبر 32 سے دیکھیں، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ قرآن جملۃ واحدہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا قرآن ان کے اوپر جملۃ واحدہ، ون گو میں، ون سٹنگ میں، ایک ہی بار میں قرآن کو کیوں نہیں نازل کیا گیا. یعنی ان کے ایسے ایسے سوالات ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا قرآن کو ایک ہی بار میں. اب یہ جو ہے نا ان کے ایمان نہیں لانے کا یہ کوئی کوشچن نہیں ہے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لانا چاہتے، کہ ان کے پاس یہ سوال ہے کہ کیوں قرآن ایک بار میں نہیں نازل ہوا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. ہمارا کام تو کیا ہے کہ خالی ایمان لانا، سننا اور بات ماننا. کذالک لنثبت بہ فؤادک، اسی طرح ہم مضبوط کرتے ہیں اس سے آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور اسی طرح ہم ترتیل سے بیان کرتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ ہم اس کی ترتیل کرتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں اس کو پورے طور سے. ولا یأتونک بمثلی، اب ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ترتیل کا مطلب جو ہے نا آہستہ آہستہ سے، اور قرآن کو برابر قرات کے ساتھ، اس کے تجوید کے ساتھ اور اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے صفت کے ساتھ آہستہ آہستہ سے قرآن کی تلاوت کرنا. ولا یأتونک، اور نہیں وہ لاتے ہیں آپ کے پاس کوئی مثال سوائے کہ ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس الحق و احسن تفسیرا. یعنی وہ جتنی بھی مثال بیان کر رہے ہیں قرآن کو جھٹلانے کے لیے، وہ تمام جو ہے نا مثالیں خود اپنے اندر ریفیوٹیبل ہیں، وہ خود ہی اپنے آپ میں مٹ جانے والی مثالیں ہیں. اللہ بلکہ فرما رہا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم نے لائے ہیں آپ کے پاس وہ چیز الحق ہے، و احسن تفسیر، اور بہت ہی بہترین تفسیر ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو کہ جمع کر دیے جائیں گے ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف. اولئک شر مکان واضل سبیلا، یہی وہ لوگ ہوں گے جو بہت ہی بدترین مکان میں ہوں گے، واضل سبیلا، اور بہت ہی بدترین ہوں گے وہ جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا کام سنبھالنے والا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور پھر ہم نے کہا، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی اور ان کے بھائی کو جو ہے نا انہوں نے کام سنبھالنے والا بنایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا کیا مقصد تھا؟ وہی مقصد تھا جو ہمیں ہے، یعنی کتاب ہدایت تھی وہ. اور اسی طرح ہمارے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے. یعنی اللہ نے انہیں بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا اور ہمیں بھی نہیں چھوڑا. ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور پھر ہم نے انہیں برباد کر دیا پورے طور سے، نیست و نابود کر دیا. We have bring the destruction among them fully, completely we destroy them. تو کیوں اب جب اللہ تعالیٰ جانتا ہی تھا کہ انہیں برباد کیا جانا ہے، پھر اللہ نے کیوں اپنی آیتوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے، یعنی ان کے خلاف کیس ول بی کمپلیٹ، ان کے خلاف جو ہے نا بات پوری حجت تمام ہو جائے کہ انہیں خبردار کیا گیا تھا. بٹ اللہ knows them who is going to believe and who is not going to believe. وقوم نوح، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد کس کا معاملہ ہو رہا ہے؟ قوم نوح کا معاملہ. کہ کیا ہوا ان کے ساتھ معاملہ؟ کہ جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا ان کو، وجعلناہم، اور ہم نے بنا دیا ان کو، للناسی، لوگوں کے لیے، آیا، نشانی بنا دیا. یعنی جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا. یعنی اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ اللہ کی احکامات کو جھٹلانے کے بعد. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب بہت زیادہ دردناک. وَعَادٌ وَثَمُودُ، عاد اور سمود اور اصحاب الرس، یعنی یہ تمام قومیں، نوح علیہ السلام کی قومیں اور اصحاب رس. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جنریشنز دوسری ان کے علاوہ، بین ذالک، انہی کے
ساتھ ساتھ اور دوسری بھی جنریشنز انہیں اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برباد کر دیا، ان سب کو غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اور بے شک وہ آئے علی القریہ بستی پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرًا سوء وہ جس پر کہ برسائی گئی بہت ہی بدترین بارش۔ افلم یکونوا یرونہا کیا پھر نہیں وہ دیکھتے اس کو، یعنی جن کے اوپر بدترین بارش برسائی گئی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی ہی قومیں ایسی گزری جن کے اوپر خون اور پیپ کی کھٹملوں کی جو ہے نا بارش، اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ افلم یکونوا یرونہا کیا پھر نہیں وہ دیکھتے کہ کیسے، کیا پھر نہیں ہوا ان کے لیے کہ وہ دیکھیں اسے، یعنی اس بارش کو دیکھیں، اس بستی کو دیکھیں۔ بل کانوا لا یرجون نشورا بلکہ وہ تھے ہی ایسے کہ نہیں وہ امید رکھتے تھے واپس کھڑے کیے جانے سے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب کہ انہوں نے دیکھا آپ کو، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا انہوں نے نہیں بنایا سوائے کہ آپ کو مذاق۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کیا یہی ہے وہ جسے کہ اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کے، یعنی جتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے وہ اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، نعوذ باللہ۔ سوچیں کہ کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کے رسول نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آیت نمبر 42 ان کاد لیضلون عن آلہتنا اور قریب تھا کہ وہ گمراہ کر دیتے ہمیں ہمارے معبود سے۔ لولا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر دے ہمارے معبودوں سے، اگر کہ ہم صبر نہ کریں ان پر، یعنی ہم بڑی محنتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اپنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں تو یہ جو رسول جو ہے نا ہمیں پھیر دے گا۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا اور بہت جلد ہی وہ جان جائیں گے کہ کس کے لیے، جب کہ وہ دیکھیں گے عذاب کو کہ کون زیادہ گمراہ ہے راستے سے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے بنایا اپنی خواہشات کو اپنا معبود۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا کیا پھر آپ ہو جائیں گے اس کے لیے کوئی کام بنانے والے، یعنی بہت ہی بدترین ہے وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو ہی کیا کر دیا اپنا معبود بنا لیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو خواہش پرست بنا لیا، اپنے ڈیزائرز کا محتاج بنا لیا، اس کا غلام بنا لیا کہ یہ ہوگا تو نہیں چلے گا۔ تو جس نے بنا لیا اپنی خواہشات کو تو کیا ہوگا، اس کا معاملہ بہت ہی مختلف ہوگا۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو سوچتے ہیں نا کہ معبود باہر کے معبود، لیکن معبود کون سے ہیں، یہ اندرونی بھی ہے، یعنی کسی نے اپنے آپ کو اپنی ایگو کو ہی اتنا بڑا بنا کہ وہ اس کے آگے جانا چاہتا نہیں ہے۔ ام تحسبوا یا تم سوچتے ہو کہ ان اکثرہم یسمعون و یعقلون کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک اکثریت ان کی وہ سنتے بھی ہیں اور وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ انہم الا کالانعام نہیں ہے وہ سوائے کہ ایسے ہیں جیسے کہ کیا ہیں، مویشی ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک اکثریت ان کی سنتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی میجورٹی آف دیم ڈونٹ لسن۔ کیوں نہیں سنتے؟ وہ سنتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ روحانی جو ہے نا اپنی سماعت کا نہیں استعمال کرتے۔ ایسا ان کا سننا ہے جیسے کہ جانور بھی سنتا ہے نا، آوازیں سنتا ہے، لیکن اس کا سننا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا، ان کی بات سننے کے بعد وہ بات ان کے دل تک نہیں پہنچتی، اور ان کے اعمال اور ان کے مقاصد اور ان کی سوچ جو ہے نیتیں بدلتی نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ ان کی کثرت جو ہے ان کی سنتی ہے اور عقل سے کام لیتی ہے، نہیں ہے وہ سوائے کہ چوپائیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کہ ہدایت کی باتیں سننے کے بعد اس پر عمل نہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح نہ کریں، ایسے لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے وہ ایسے ہیں جیسے کہ کیا ہوں، جانور ہوں۔ بل ہم اضل سبیلا یا اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا آپ نے دیکھا طرف آپ کے رب کے کہ کیسے اس نے پھیلایا ہے سایوں کو، how he had extended the shades وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا اور اگر وہ چاہتا تو اسے بنا دیتا ٹھہرا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سایوں کو یہاں سے وہاں نہیں کرتا بلکہ اسے ایک جگہ اسٹل بنا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا پھر ہم نے بنایا ہے سورج کو اس کے اوپر واضح دلیل کے، یعنی جو سایوں کی ضرورت کب پڑتی ہے، جبکہ سورج ہوتا ہے نا۔
ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو کیا کر لیں گے، اپنی مٹھی میں لے لیں گے آسانی کے ساتھ، یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو کیا کرے گا، کیچ کر لے گا. یہ قیامت کے آثار میں سے ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور وہ ذات جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام کے لیے. یعنی اتنے تمام پروویژنز پرووائڈ کرنے والا کون ہے، تمہارا کریٹر ہے. تو ٹیک ہم ایز یور ماسٹر، ٹیک ہم ایز یور گاڈ. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہی تمہارے لیے رات کو بنایا ہے آرام کے لیے، اور اس نے بنایا ہے تمہارے لیے نیند کو سکون کے لیے. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اس نے دن کو بنا دیا ہے نشر کرنے کے لیے، پھیلاوے کے لیے، اٹھنے کے لیے. نشر کرنا یعنی اٹھنے کے لیے، ہمارے کام و کاج کے لیے بنایا ہے اللہ نے دن کو. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ذات جس نے بھیجا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کے آگے اس کی رحمت کو. یعنی ہواؤں کا آنا ایسا نہیں ہے کہ بارش بس کیا ہو دھڑ 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 کر کے بالکل یوں ہی برسنے لگ جائے، بلکہ اللہ پورا ایک سما کریٹ کر دیتا ہے. یعنی بادل چھا جاتے ہیں، بجلیاں چلنے لگ جاتی ہیں، کبھی ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے، یہ تمام سائنس کے ذریعے بندہ جان جاتا ہے کہ کیا ہونے والی ہے، اب بارش آنے والی ہے. اوکے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ پوری طریقے سے تیاری کر لیتا ہے اپنی. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کے اس کی رحمت سے آگے، یعنی بارش سے پہلے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے نازل کیا ہے آسمان سے ماءً طہورا، پانی کیسا، پاک. سبحان اللہ. یعنی پانی جو ہے، سمندروں سے جو پانی اوپر جاتا ہے وہ کوئی کلین واٹر نہیں ہوتا ہے، کوئی پیوریفائی واٹر نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب برساتا ہے اس پانی کو ویپرائزیشن کے ذریعے، وہ بھاپ بن کر جب اوپر جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا سسٹم چل رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے نا آتا ہے ہماری طرف میٹھا اور پیاس بجھانے والا بن کر، ہے نا. تو یہ کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اس نظام کی طرف، اس خالق کی طرف غور کریں اور اس کتاب کو مان لیں کہ یہ اپنے اللہ کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے انشاءاللہ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ، اور تاکہ ہم زندہ کر دیں اس سے، یعنی پانی سے ہم کیا کریں، لائیولی کر دیں کس کو، بلدتم میتا، ڈیڈ لینڈ کو یا بنجر زمین کو، بنجر شہر کو ہم پھر سے زندہ کر دیں. وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلائیں اس کو، یعنی پانی کو پلائیں ہم کسے، زمین کو یا شہر کو. اس میں سے ہم نے پیدا کیا ہے انعام مویشی واناسی کثیرہ، اور کثرت سے انسان. یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی ہی سے تمام ڈیڈ لینڈ کو زندہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے اسی سے کیٹلز کو، مویشیوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی کثرت سے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک ہم نے پھیر پھیر کے بیان کیا ہے ان کے لیے ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت اختیار کریں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور پھر ان کی اکثریت جو ہے پلٹ گئی، دے ٹرنڈ اوے، اکثر الناسی میجورٹی آف دیم، الا کفورا، ایکسیپٹ ان انگریٹفلنس، ایکسیپٹ ان ڈینائل. تو جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے پھیر پھیر کے بیان کی ہے مثالیں، یعنی اللہ نے پانی برسایا، اللہ نے رات اور دن کا چکر رکھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بڑے بڑے سائے ہمارے لیے بکھرائے، اللہ نے ہمارے لیے سماعت اور عقل کا انتظام کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ اتنی ساری مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے کہ ہم سوچیں کہ کتنی ساری نعمتیں ہیں اور کون ہے اس کا پرووائڈر. لیکن اللہ فرما رہا ہے اس کے باوجود، اتنی ساری مثالوں کے آلٹرنیٹ بیان کرنے کے باوجود، لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ سوائے کہ ناشکری میں ہی مڑے جا رہے ہیں، وہ پلٹے جا رہے ہیں. دے آر ریفیوزنگ اٹ وتھ دیئر اٹموسٹ ڈینائل، پورے طور سے ناشکری کر رہے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم کھڑا کرتے ہر بستی میں کوئی وارنر. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور پھر نہ آپ بات مانیں انکار کرنے والوں کی. دیکھیں، یاد رکھیں کہ ہم ہر ایک کا مشورہ نہ سن لیں، ہر ایک کی بات پر نہ چلیں. کس کی بات کو ہمیں اوبے نہیں کرنا ہے، جو کافرین ہے، یعنی جو
اٹرلی ڈینائل میں ہیں، بالکل پورے طور سے اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی، یا جن کے اعمال بھی جو ہے نا ایمان والوں کے جیسے نہیں ہیں، پھر آپ ان کی بات نہ مانیں۔ تو کن کی بات ماننا ہے؟ ہر ایمان والے کی بات مان سکتے ہیں ہمیں صرف انہی لوگوں کی بات ماننا ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ بہت ایمان میں بہتر بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں ہمارے لیے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول سے ایڈریس ہے کہ آپ کافرین کی بات کو فالو نہ کریں، اوبے نہ کریں، اور بلکہ جہاد کریں، ہم بہم، ان کے ساتھ آپ اسٹرگل کریں، آپ اسٹرائیو کریں، بھی اس کے ساتھ، یعنی الفرقان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، جہادن کبیرہ۔ کیسا اسٹرگل ہوگا آپ کا؟ بہت زیادہ ٹریمنڈس اسٹرگل ہوگا۔ اب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ آیت تھی، اور اب یہ آیت ہمارے لیے ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جہاد کریں، یعنی ہاؤ ٹو ڈیفینڈ اسلام، ہاؤ ٹو ٹیک اسٹینڈ فار دا قرآن اینڈ اسلام ود دس قرآن، ہے نا۔ تو قرآن کے ساتھ آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا، انہوں نے تمام تکلیفیں برداشت کر کے یہ کلام ہم تک پہنچا دیا صحابہ کے ذریعے۔ اب ہماری ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے کہ ہم کیسے اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو کنوے اٹ ود پیپل، اور ہم لوگوں کافرین کے خلاف کیسے اس کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم کیسے انہیں اچھی مثالوں کے ذریعے، ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کے ذریعے، جس طریقے سے لوگ جو ہے نا بزنس میں آئے دن ایک نئی اسٹریٹجی، نیو ٹرکس لے کر آتے رہتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کلام کو لوگوں تک ہم پہنچانے کے لیے ہم کیا فیسیلیٹیشن کا کیا کام انجام دے رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہ ذات جس نے کیا کی ہے؟ مرج کی ہے، ملا دیا ہے دو سمندروں کو، بحرین، ٹو اوشنز کو، ھذا عذب فرات، یہ جو ہے میٹھا، اور فرات ہے پیاس بجھانے والا، وھذا ملح اجاج، اور وہ ہے نمکین، کھارا ہے، اور اجاج یعنی کڑوا ہے، وجعل بینہما برزخ، اور ہم نے بنا دیا ان دونوں کے درمیان برزخ کو، ایک بیریئر کو بنا دیا، ایک آڑ، یعنی دو سمندر میں جو بہ رہے ہیں، جیسے کہ انڈینز کے لیے جو گنگا جمنا کی ہے ندی ہے نا، دو سمندر ایک ساتھ بہتے ہیں لیکن دونوں کی ڈینسٹی، دونوں کی کثافت جو ہے نا، ہیوی پن، اس کے ہیوینس جو ہے نا پانی کا اتنا زیادہ ہے کہ دو سمندر ساتھ میں بہتے بھی ہیں، دونوں کے کلر الگ الگ بھی ہیں، ساتھ میں بہہ کر بھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں وہ پانی۔ تو اللہ فرما رہا ہے، دوسری مثال بیان کری کہ کیسے اس نے ایسا کیا ہے کہ دونوں کے درمیان اس نے برزخ بنا کے رکھی ہے، وحجرم محجورا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان پورے طور سے دوری بنا کر رکھی ہے۔ اب یہ جو مثال ہے نا، ان کے لیے بھی ہے کہ جو قرآن کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی بدلنے کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو یا تو قرآن کو مانتے ہی نہیں یا مان کر اس کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ نہیں بناتے، تو ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کیسا رہے گا کہ if they will go together, if they will flow together, still they are not going to merge۔ اگر ساتھ ساتھ بہیں بھی، ساتھ ساتھ رہیں بھی، تو ان کے جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ کبھی بھی مل نہیں سکتے، کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن کا بانی ہے، وہ اللہ کے لیے جہاد کرنے والا ہے، اس کو کلام کو لے کر چلنا اس کی زندگی کا مقصد ہے، اور ایک شخص جو ہے اس نے اس کلام کو اپنے نہ ہی نصیحت کا سامان بنایا اور نہ ہی دوسروں کے لیے، تو ان کی مثال ایسے ہی دو سمندروں کی طرح ہے جو ساتھ میں بہتے تو ہیں لیکن مرج نہیں ہو پاتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے پانی سے بشر، شخص کو، انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسَحْرًا، پھر اس نے بنا دیا ہے اس سے نسب، یعنی اس کے رشتے، حسب نسب اس سے بنا دیا، وہ صحرا، اور سسرالی رشتے بھی اس نے بنا دیے، یعنی یہ کس کی طرف سے ہے؟ رشتے اور ناطے کون بنانے والا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو انسانوں کا ہمیشہ پرابلمز کس میں ہوتی ہیں؟ ریلیٹیوز میں ہمیشہ ایشوز ہوتے ہیں، تو یہ بات سوچیں اور اپنی زندگی کو بدلیں، اور ہمارے تمام جو ریلیشنز ہیں ان کو ریکنسائل کریں کہ بنایا کس نے ہے یہ ریلیشن؟ یہ اللہ نے، تو اس نے بنایا ہے، تو میں جواب دہ کس کا ہوں؟ میں کس کی اکاؤنٹیبل ہوں؟ اللہ کی۔ تو ہم چاہیں کہ ہمیں یہ رشتوں کو ہم کیا کریں؟ ان کے حقوق ادا کرنے والے بنے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب تو ہے پوری قدرت والا، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ
ما لا ینفعوہم جو نہ ہی انہیں کوئی بینیفٹ دے اور نہ ہی کوئی انہیں ہارم کرے. وکان الکافر علی ربہ ظہیرا تو وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو نہ انہیں کوئی نفع دے نہ ضرر پہنچائے، اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف سپورٹ کرنے والا. یعنی ڈس بلیور کیا ہے؟ اپنے رب کے اگینسٹ جانے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے اپوزٹ کرنا ہے. ہم بلیور ہیں نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو فیور کرنا ہے اور اپنے رب کو سپورٹ کرنا ہے. کس طریقے سے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے گا. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا ہے سوائے کہ خوشخبری دینے والا بنا کر اور انذار کرنے والا، خبردار کرنے والا بنا کر. کہہ دیجیے کہ نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجر، الا من شاء سوائے کہ جو من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا تو سوائے کہ جو چاہے تو وہ بنا لے اپنے رب کی طرف کوئی راستہ. وتوکل علی الحی الذی لا یموت اور توکل کریں آپ الحی پر، وہ ذات جو کہ کیا ہے؟ زندہ رہنے والی ہے. الذی لا یموت جسے موت نہیں آنے والی. وسبح بحمدہ اور آپ تسبیح کریں، اس کی پاکی بیان کریں اس کی تعریفوں کے ساتھ. وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا اور کافی ہے وہ اس کے ساتھ، یعنی اس تسبیح کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے خبر رکھنے والا، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ اس تسبیح کے ساتھ اپنے بندوں کی جو گناہ ہیں ان کی باقاعدہ خبر رکھنے والا ہے. الذی خلق السماوات والارض وہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. یعنی آپ کو کس پر، آپ کو اور مجھے کس پر ایمان لانے کا حکم ہے؟ وہ جس نے پیدا کیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور ان دونوں کے درمیان جو، یعنی ہی از گریٹسٹ آف دا گریٹسٹ کنگ، وہ تمام بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ ہے اور اسی کے لیے تمام چیزیں ہیں جو کچھ آسمانوں میں زمین میں. تو اس کے اوپر اگر آپ کو ایمان لانا ہے تو آپ کو یہ کوئی چیز، کوئی بات آپ کو مانے نہ ہو، کوئی چیز آپ کے بیچ میں حائل نہ ہو، کیونکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اور اس پر ایمان لانا ہے آپ کو. تو یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کی غلامی میں آ جاتے ہیں. فی ستۃ ایام اس نے 6 پیریڈز میں 6 ایونس آف ٹائمز جو ہے 6 پیریڈز آف ڈیز جو ہے اس میں اس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. ثم استوى علی العرش اور پھر وہ مستوی ہو گیا العرش پر. دین ہی ریکلائن ٹو ہز تھرون یعنی جس طریقے سے بادشاہ کے لیے زیب دیتا ہے کہ اس کے لیے کوئی تھرون ہو، تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنے عرش پر مستوی ہے اور وہ اپنی علم و حکمت کی طاقت سے ہمارے پاس ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ تمہاری شہ رگ سے، جگلر وین سے بھی قریب ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے اندر ایسی علم اور حکمت کی ایسا پاور ہے کہ وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے، ہمیں سنتا بھی ہے. الرحمن ہے وہ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. فاسأل بہ خبیرا پھر آپ سوال کریں اسی سے، بھی اس کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ اور جب کہ کہا گیا ان سے کہ تم کیا ہو جاؤ؟ عاجزی اختیار کرو الرحمن کے لیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَمَا الرَّحْمَنِ کیا ہے الرحمن؟ نسجد لما تعمرون کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو. وزادہم نفورا اور زیادہ ہو جاتی ہے ان کی نفرت. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ تم کیا کرو؟ سجدہ کرو، سجدہ کرو یعنی تم عاجزی اختیار کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تم جس کو ہم آرڈر دو گے ہم اسے سجدہ کریں. اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کی نفرت، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی انسٹرکشنز نہ دے اور کوئی بھی انہیں کیا ہے نا کوئی حکم نہ دے انہیں، اور اس طریقے سے اگر کوئی انہیں حکم دے گا بھی تو کیا ہوگا؟ ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے. سجدے کی آیت ہے، سجدہ کر لے ہم سب بہتر ہے، یا کلاس ختم ہونے کے بعد اس کے بعد کر لے ہم سجدہ. تبارک الذی ہے وہ بہت زیادہ بابرکت ہے. برکت کا مطلب ہوتا ہے بہت کم میں بہت زیادہ کا فائدہ. تو برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنایا ہے آسمان میں بروج،
کانسٹلیشن، اس نے بروج کہتے ہیں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ستاروں کا جھرمٹ، ہے نا. تو برج جو ہوتے ہیں نا، ابھی جو ماڈرن عربک لینگویج میں برج جو ہے نا ٹاورز کے لیے آتے ہیں، یعنی ایسی پرومیننٹ چیز جو دور سے بھی نظر آ جائے. تو برج جو یہاں پہ نا ستاروں کے جھرمٹ کے لیے، کیونکہ ستارے جو ہے نا دور سے بھی نظر آ جاتے ہیں. اس طرح ہم نے یہ سورہ نور میں بھی پڑھا تھا کہ ولا تبرج الجاہلیت العولی، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی پرومیننٹ لائک دا پیپل آف پیگن پیریڈ. دور جاہلیت کی طرح تم بناؤ سنگھار مت کرو، اس طریقے سے تم اپنے آپ کو لوگوں کے لیے نہ سجاؤ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ بابرکت ہے اللہ، جس نے بنایا ہے آسمان میں بروج ستاروں کو، اور اس نے بنایا ہے اس میں سراج. سراج آ رہا ہے، سراج کہتے ہیں لیمپ کو، اور یہاں آ رہا ہے سورج کے لیے. اس نے سراج بنایا ہے، روشن لیمپ بنایا ہے وقمر منیرا، اور اس نے بنایا ہے چاند کو منیرا، روشن. ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ ذات جس نے بنایا ہے رات اور دن کو خلفتاً، ایک کے بعد ایک پیچھے آنے والے. لمن اراد ان یذکر، اور کس کے لیے بنایا اللہ نے رات اور دن کو ایک کے پیچھے ایک آنے والے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 62 نمبر کی آیت میں دیکھیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ ذات جس نے بنایا ہے رات اور دن کو ایک کے پیچھے ایک آنے والے. اس کے لیے جو ارادہ کرے نصیحت اختیار کرنے کا، یا جو چاہے کہ وہ شکورہ بن جائے، بہت زیادہ شکر گزار بن جائے، تو اس کے لیے کیا ہے، رات اور دن کے چکر میں بھی بہت بڑی نصیحت ہے. اس آلٹریشن میں کہ رات کا آنا اور دن کا جانا، اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ان کے لیے. وعباد الرحمن، اور جو بندے ہیں الرحمن کے. دیکھیں یہ خاص پیراگراف شروع ہو رہا ہے جہاں پر صفات بیان کر رہی ہے کہ ایمان والے کون ہیں. اس سے پہلے ہم نے سورہ مومنون میں دیکھا، اور اب یہاں واپس دیکھ رہے ہیں کہ بندے جو ہیں الرحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین میں ہونن، بہت نرمی کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبُوهُمْ، اور جب وہ خطاب کرتے ہیں ان سے، جب وہ ایڈریس کرتے ہیں جاہلوں کو. جاہل یہاں کون ہے؟ جو کہ دین کا علم نہیں جانتے. قولوا سلاما، انہوں نے کیسے معاملہ کیا جاہلوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا سلامتی ہو تم پر. والذین یبیتون، اور کون ہے عباد الرحمن، خاص بندے کون ہیں الرحمن کے، ان کی کیا صفات ہیں؟ وہ جو کہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدوں و قیامہ، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. تو اب دیکھیں ہمارے لیے شب قدر انشاءاللہ جو ہے نا کل سے شروع ہونے والی ہے. کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ ہم اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹاک لے لیں. تو اگر ہم پوری راتیں سال بھر نہیں جاگتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس 10 راتوں میں جاگ کر ہم زیادہ سے زیادہ نفع اٹھائیں اور ہمیشہ جاگنے والوں میں شمار ہو جائیں. تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو کہ گزارتے ہیں اپنی راتوں کو سجدے میں اور قیام میں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہٹا دے ہم سے عذاب جہنم کا. یعنی اتنے اچھے اعمال ہیں ان کے کہ رات کرتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں، اور وہ جاہلوں سے نرمی کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، زمین میں آہستہ سے چلتے ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے رب سے اور عذاب سے کیسے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو ہٹا دے ہم سے جہنم کا عذاب، اور بے شک وہ عذاب تو ہے بھی کانا غرامہ، بہت ہی بڑی تکلیفوں میں ڈال دینے والا، وہ تو ہے ہی بڑے قرض کے بوجھ میں دبا دینے والا. انہا سات مستقر و مقامہ، انہا سات مستقر و مقامہ، بے شک وہ بہت ہی بدترین ٹھہرنے کی بھی جگہ ہے اور بہت ہی بدترین وہ پلیس آف ریسٹ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور وہ لوگ جب کہ وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ خرچہ بھی نہیں کرتے اور نہ ہی حد سے زیادہ اسٹنجی یعنی کنجوسی بھی نہیں کرتے. وکانا بین ذالک قواما، یعنی اللہ کے بندے کون ہیں؟ نہ کنجوس ہے نہ حد سے زیادہ خرچہ کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. آیت نمبر 68، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ جو نہیں پکارتے ہیں اپنے رب کے ساتھ کسی اور معبود کو، یعنی اپنے رب کا ایکویولنٹ کسی کو نہیں وہ بناتے. ولا یقتلون النفس، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو، التی حرم اللہ،
وہ جس کے کو حرام کیا ہے اللہ نے سوائے کے حق کے ساتھ، یعنی اگر اسلامک گورنمنٹ میں رہ رہے ہوں اور قتل کا بدلہ قتل ہے وغیرہ اس طریقے کی کوئی معاملات ہیں تو اس کے علاوہ وہ کسی جان کا قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون nor they indulge in adultery، نہ ہی وہ بے حیائی کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے ایسا، یلقا اسامہ، وہ ڈالا جائے گا گناہ میں، یضاعف لہ العذاب، اور اس کے لیے بڑھا دیا جائے گا، ملٹیپل کر دیا جائے گا عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهَا مُہانہ، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، مہانہ یعنی رسوائی میں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے کہ وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے، وآمن اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو سوائے جو ایمان لائے، توبہ کرے، عمل صالح کرے، پھر یہی وہ لوگ ہیں اللہ بدل دے گا ان کی سیئات کو حسنات سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کو کیا دے دے گا؟ حسنات دے دے گا۔ یعنی توبہ کرنا ایمان کے ساتھ کتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ ہماری تمام برائیوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور عمل کرے صالح، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، پھر بے شک وہ پلٹ رہا ہے اللہ کی طرف، وہ اس سے توقع رکھ رہا ہے، متابہ بہت ہی بہترین توبہ کے ساتھ۔ اور وہ لوگ لا یشہدون الزور، جو کہ نہیں گواہ بنتے ہیں جھوٹی بات پر، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، یعنی یہ تمام عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ ہم غور سے پڑھیں اس کو اور پھر دیکھیں کہ ہم فٹ ہو رہے ہیں کیا ان تمام چیزوں میں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت ہم تک آ جائے، اللہ ہمیں خاص بنا لے اپنا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مغفرت کے سامان کر دے، تو ہم اللہ کی ان تمام جو ہے نا عائد کردہ کنڈیشنز میں فٹ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کوئی وہ آئیڈل بات پر، کوئی آئیڈل ٹاک پر سے گزرتے ہیں، یعنی کوئی غیر معنی ایسی بات جس میں کوئی بھی نفع نہ ہو، اس کے پاس سے اگر ان کا کوئی گزر بھی ہوتا ہے تو مرو کرامہ، وہ گزر جاتے ہیں اس کے پاس سے اکرام والے بن کے، یعنی اس میں انڈلج نہیں ہو جاتے، اس میں مشغول نہیں ہو جاتے، پورے کے پورے طور سے اس میں شامل نہیں ہوتے بری باتوں میں۔ لغو کہتے ہیں ہر وہ غیر ضروری بات جو کہ جس کا نہیں بھی کیا جائے تو بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ کیا ہے، اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ بندہ اس بات کو چھوڑ دے جس میں اس کے لیے کوئی نفع نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کو چھوڑ دینا۔ اور لغو بات میں ہر وہ تمام چیزیں شامل ہو جائے گی جو زبان سے کرنے والے گناہ ہیں، جیسے غیبت، چغل خوری، طعنہ زنی، اور مطلب جھوٹ کہنا، جھوٹی قسمیں کھانا، گناہ کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، کسی کو بد دعا دینا یا کسی کو گالی دینا، تو یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو اگر ان کا اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر اس کے پاس سے ان کا گزر ہو بھی جائے، یعنی ان کو ان تمام بری باتوں سے ان کا سابقہ ہو بھی جائے، تو وہ کیسے بچ نکلتے ہیں اس سے؟ اکرام والے ہو کر، یعنی اس کے اندر وہ ساتھ نہیں ہو جاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اکثر خطایا من لابن آدم من لسانہ، جو سب سے زیادہ خطا ہے انسان کی، بنی آدم کی، وہ کس سے ہے؟ اپنی زبان سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اپنی زبان کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جب کہ انہیں ریمائنڈ کی جاتی ہیں اپنے رب کی آیتیں، جب کہ انہیں یاد دہانی کی جاتی ہیں اپنے رب کی آیتوں سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں وہ گر پڑتے اس کے اوپر گونگے اور اندھے بن کے، بہرے گونگے بن کے اس پر نہیں گر جاتے۔ سمن یعنی بہرے، اور امیانہ یعنی ایسے نہیں ہو جاتے کہ اس کو وہ بلائنڈلی فالو نہیں کرنے لگ جاتے، یا وہ اس کو ایسے اپنے کانوں میں شامل نہیں کر لیتے کہ بس جو سن لیا اور اس کی کوئی تحقیق وہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو وہ ویریفائی کرتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں،
اور وہ کیا ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں کہ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اتنی مرتبہ آیت کریمہ آپ پڑھ لیں 1000 بار، پھر کیا ہو جائیں گے، آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، یا آپ ایک آیت یہ پڑھ لیں اور پھر کیا ہو جائے گا، آپ کی یہ تمام بیماریاں حل ہو جائیں گی۔ تو ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے سے پہلے یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے ان تمام اعمال کو، ان آیتوں کو اس طریقے سے لیا تھا، کیا یہ طریقہ درست ہے، احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، سلف صالحین سے اپرووڈ ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بندے کون ہیں میرے، وہ اس طریقے سے معاملہ نہیں کرتے۔ والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، اپنے جوڑوں میں، وذریاتنا، اور ہماری ازواج میں اور ہماری اولاد میں، ٹھنڈک ہماری آنکھوں کی، وجعلنا للمتقین اماما، اور کیا دعا کرتے ہیں، وہ بہت بہترین دعا ہے۔ ابھی شب قدر تقریباً کل سے شروع ہونے والی ہے، تو ہم اہتمام کریں اور یہ دعا کا خاص اہتمام کریں جو یہاں سے ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کیونکہ کسی بھی سماج کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ایک فیملی ہے، یعنی ایک اینٹ ہے، ایک فیملی، اگر ایک اینٹ ہلتی ہے دیوار کی تو اس کا اثر دوسرے فیملی پر بھی، پوری دیوار پر بھی آتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ ہمارے تمام معاملات کو بنا دے گا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کہ بدلہ دیا جاتا ہے غرفۃ، یعنی ایسے چیمبرز کا، ایسے بالا خانوں کا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ غرفہ یعنی بہت زیادہ اچھی اعلیٰ مقام کا اپارٹمنٹ انہیں اللہ تعالیٰ انہیں بدلے میں دے رہا ہے۔ ہر ایک دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ ایک بہت زیادہ پیارا سا گھر ہو، تو ان کو بھی بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے، بہترین اپارٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے، ایسے ہی مل رہا ہے کیا، وداؤٹ اینی ریزن، بما صبروا، because they remained patient، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، and they are going to receive in it greetings and peace۔ تو اس میں وہ کیا، ان کو گھر بھی ہوں گے، سبحان اللہ، اور بہت عمدہ گھر جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اور کیا ریسیو کر رہے ہوں گے اس میں، وہ گریٹنگز، یعنی دعائیں اور سلامتی انہیں حاصل ہو رہی ہوگی۔ یعنی گھر تو بہت خوبصورت ہے اگر، اور اس میں سکون نہیں ہے، یا محبتیں نہیں ہیں، وشز نہیں ہیں، دعائیں نہیں ہیں، تو پھر وہ گھر بنجر ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ، بلکہ انہیں روحانی، قلبی، جسمانی تمام سکون جو ہے نا پرووائڈ کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور کیا ہی بہترین ہے وہ قرار کی جگہ، اور وہ کیا ہی بہترین ہے مقام، سبحان اللہ۔ اب اللہ کے رسول سے حکم ہو رہا ہے آخری آیت میں کہ کہہ دیجئے کہ ما یعبأ بکم، کہ کیا ہی وہ معاملہ کرے گا تمہارے ساتھ، کیا ہی اسے تمہاری پڑی ہے، how he is going to consider you my lord لولا دعاؤکم، اور اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی غرض نہیں ہے، کوئی تمہاری حاجت نہیں ہے اگر کہ تم دعا نہ کرو اس سے۔ فقط کذبتم، پھر بے شک تم نے تو جھٹلایا ہے، فسوف یکون لزاما، پھر بہت ہی جلد وہ تم پر لازم آ جائے گا، اٹس گوئنگ ٹو انکمبنٹ اپون یو ویری سون۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا، تمہیں کیا کنسیڈر کرے گا، کیا کنسیڈریشن میں لے گا، تمہاری کیا سنے گا اگر کہ تمہاری دعائیں نہ ہوں۔ تو اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا چند آیتوں پہلے کہ اللہ کے بندے کیا ہیں، اپنے رب سے کنیکشن میں رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، نہ ہی صرف بڑی بڑی باتیں مانگتے ہیں اللہ سے، بلکہ وہ اپنے جو فیملی ایشوز جو ہیں، اپنے فیملی ممبرس ہیں، دیکھیں میجورٹی آف دا پیپل کمپلین اباؤٹ دیٹ اسپاؤسز ریلیشن شپ ایشو ود دیئر کڈس، دیئر پروجینی اینڈ دیئر ہسبینڈ اینڈ وائف۔ تو یہ جو ہے نا مسئلے بہت زیادہ عام ہیں، کوئی فیملی بھی اس سے بچی نہیں ہے۔ تو ایمان والوں جو ہے نا، حالانکہ ہر بندہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے،
چاہے ماں اور بیٹی کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، باپ اور بیٹے کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اگر ہم اللہ سے دعا کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہیں نا، تو اللہ کی خاص رحمت ہمارے ان تمام رشتوں میں رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کیا کریں، اللہ سے ہم دعائیں کرنے والے بنیں اور اللہ کے ان عباد الرحمن میں سے ہم ہو جائیں جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں صفات بیان کی ہے، اور یہ تمام صفات کو ہم دیکھیں، غور و فکر کریں کہ کیا یہ ہم پر اپلیکیبل ہے، کیا ہم اس کیٹیگری میں سے آ رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو خواہشات جو ہیں وہ قیامت میں کام نہیں آنے والی، بلکہ جو ہمارے ایکشنز جو ہوں گے نا وہ قیامت میں ہمارے کام آنے والے ہیں۔ تو اگر ہماری وشز اور وین ڈیزائر ہوگی کہ ہاں ہم جنت حاصل کر لیں گے اور ہمارے زیرو ایکشنز ہوں گے، تو پھر یہ تمام ہماری خواہشات بیجا ہو جائیں گی۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں دل سے ایمان لانا ہے، ہماری اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، ہمارے لیے ہم کو اپنے اور اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے ان کے اعمال کی اصلاح کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دن آنے والا جو ہے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارے اندر کچھ امپروومنٹ آئے، ہمارے دل سے ہم خالص ہو جائیں، لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچنے والے بنیں، انشاءاللہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والے بنے، اور خاص طور پر اب یہ جو 10 راتیں ہماری آ رہی ہیں یہ ہماری زندگی بدلنے کا ایک مقصد بن جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔